میں ہوں ارشاد کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ پارٹی انالسٹ۔ ناظرین، کرپشن کا خاتمہ ممکن ہی نظر نہیں آ رہا۔ ابھی ایک نیا میگا اسکینڈل 2 ارب 14 کروڑ روپے کا آپ سن رہے ہوں گے کہ ڈی سی مٹیاری گرفتار ہو چکے۔ موٹر وے کے پیسے وہ کس طرح جو ہے اس میں گھپلے ہوئے ہیں، اس کے آج سارے حقائق بتائیں گے کہ اس کے تانے بانے کس طرح دبئی تک جا کے ملتے ہیں۔ اور اس میں تھوڑی مجھے مماثلت لگتی ہے ایک پرانا کیس، وہ جو ملک اسد سکندر صاحب کا، جو ملک ریاض سے تھوڑے وہ ہوئے تھے معاملات، تو وہ کشیدہ ہو گئے تھے تھوڑے سیاسی تعلقات۔ اس میں بھی ایسی مجھے ایک جھلک نظر آ رہی ہے۔ باقی آپ کو پوری داستان بتائیں گے کہ پیسے کتنے آئے، کہاں سے آئے، فراڈ کی شروعات کیسے ہوئی، اور اس میں بھی ایک ماما لالو گروپ یہاں بھی موجود، جو میں آپ کو ماما لالو گروپ کے قصے بتاتا رہتا ہوں۔ اور باقی یہ کرپشن تو پکڑی گئی، کیا یہ مجبوری تھی؟ اس کے 2-3 پہلو ہیں، ایک مجبوری بھی تھی، اور وہ مجبوری سندھ گورنمنٹ کی کیا بنی، اور آگے ہونا کیا چاہیے؟ کیا جی آئی ٹی بنے گی اس میں، یا یہ معاملہ یہیں پہ رفع دفع ہو جائے گا؟ اگر کرپشن کو پکڑنا ہی ہے، اب بڑا کارنامہ ہو رہا ہے کہ اینٹی کرپشن نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو پھر آپ کو ناظرین آج بتائیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں، ماہانہ 4.25 ارب کی جو کرپشن ہو رہی ہے، اس میں مٹیاری کا بھی معاملہ کچھ ہے، تو کیا وہاں پہ کوئی ہاتھ ڈالیں گے؟ وہاں سکون کیوں ہے؟ اور عوام پہ آٹے کے مد میں جو ماہانہ 20 ارب کا بوجھ ہے، وہاں کوئی ایکشن ہوگا؟ وہاں کوئی اینٹی کرپشن یا چیف سیکریٹری یا چیف منسٹر صاحب کا وہاں کچھ ہوگا؟ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا ہمارا جو اہم موضوع ہے وہ آپ یہ سن رہے ہیں کہ ڈی سی مٹیاری عدنان رشید گرفتار ہو گئے، اور وہ جو اس کے اسسٹنٹ کمشنر منصور عباسی وہ لاپتہ، لیکن وہ بھی وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی اسکرین پہ آ جائیں گے۔ اب سب سے پہلے ترتیب سے آگے بڑھتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ ہے کیا، کیسے یہ کرپشن کی کہاں سے شروعات ہوئی۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ موٹر وے M6 سکھر سے لے کر حیدرآباد تک یہ بن جائے تو عوام کو اس کی سانس لے، کتنی بے چینی ہے لوگوں میں، کمیونیکیشن کا بڑا مسئلہ ہے۔ وہ بننا تو کب کا مکمل ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تاخیر کا شکار۔ اب اس کی 3 کھرب سے زائد کی کاسٹ، اب دیکھیں کہ اب اس کی کیا کاسٹ اور کتنی بڑھتی ہے۔ اس کے لیے 2 سال پہلے NHA نے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی والوں نے 15 ارب روپے ڈپٹی کمشنر صاحبان جو اس روٹ میں ساتھ آتے ہیں ان کے لیے جاری کیے۔ کس کے لیے؟ کہ جو اس میں 7,500 ایکڑ زمین وہ آئے گی، جس پہ وہ موٹر وے بنے گا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو نیشنل ہائی وے ہے اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، یہ اس سے الگ ہوگا، یہ الٹرنیٹ آپ کے پاس یہ نیشنل ہائی وے وہ بھی رہے گا۔ تو 7,500 ایکڑ زمین کے لیے 15 ارب، اب 15 ارب مطلب ایوریج فی ایکڑ 20 لاکھ روپے میرے حساب سے وہ بنتی ہے۔ اب اس میں کچھ تو گورنمنٹ لینڈ، کچھ اور لینڈ، اب وہ ڈی سیز کو کیوں گئے کہ ظاہر وہ ڈی سیز کی ذمہ داری کے سروے کر کے کہاں سے وہ جن کے پاس نقشہ ہے کہ اتنی زمین آئے گی۔ اس میں سے سکھر میں تو تھوڑا ہی ہے ڈسٹرکٹ، وہ تو نام سے ہی ببرلو سے آگے پھر وہ کھیرپور ڈسٹرکٹ ہے، تو ان میں مین 4 ڈسٹرکٹ ہیں۔ 4 ارب روپے تقریباً کھیرپور ڈسٹرکٹ کے لیے، نوشیر و فیروز اور ڈسٹرکٹ شہید بے نظیر آباد کے لیے 3 ارب روپے، اور 4 ارب 9 کروڑ روپے ڈسٹرکٹ مٹیاری کے لیے۔ باقی 60-65 کروڑ روپے وہ حیدرآباد کا تھوڑا سا ہے، باقی جام شوروں میں تو ہے 20-22 کلومیٹر اس کا جو روٹ بنا ہے۔ تو یہ 15 ارب روپے یہ 2 سال پہلے جب جاری ہوئے، وہ کہاں آئے؟ سب سے پہلے بتا دوں کہ وہ آئے ڈی سی مٹیاری کا، جیسے یہ معاملہ ہے۔ باقی 11 ارب روپے کا پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ جو پکڑا گیا ہے معاملہ وہ آئے بینک الحبیب کے اکاؤنٹ میں، NHA والوں نے ڈالے۔ اب ڈی سی صاحب نے پہلی شروعات کیا کی کہ وہاں سے وہ پیسے اٹھا کے وہ سندھ بینک میں منتقل کیے، اور سندھ بینک میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ کے بجائے سیونگ اکاؤنٹ میں، سنتے جائیں، پہلی گھپلے کی شروعات یہاں ہوئی۔ اور پھر آگے چل کے چند ماہ پہلے انہوں نے وہاں پہ تقریباً 54 کروڑ روپے کا انٹریسٹ بن گیا، ظاہر ہے اتنا بڑا اماؤنٹ۔ تو اس میں جو 4 ارب 9 کروڑ روپے آئے تھے وہ پھر ایک اور اکاؤنٹ سندھ بینک کا، وہاں پہ انہوں نے وہ منتقل کر دی، اور وہ 54 کروڑ روپے ڈی سی صاحب کے وہ جو اکاؤنٹ، جو سیونگ اکاؤنٹ کھولا تھا وہ اسی میں۔ اب یہ گھپلے کی شروعات وہاں ہوئی، یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ 54 کروڑ روپے کا وہ جو انٹریسٹ، یہ چلو یہ ہو گیا۔
اب جو نوشیرو اب جو مٹیاری میں یہ جو میں نے 7,500 پورے ایکڑ زمین بتائی، اس میں سے 1700 ایکڑ زمین وہ ڈسٹرکٹ مٹیاری کے آتی ہے. ظاہر ہے وہ سعید آباد حالہ سے لے کر وہ مٹیاری حیدرآباد تک اس کا وہ اسی ڈسٹرکٹ کے روٹ میں آتا ہے. وہاں پہ اگر ایوریج لگائی جائے جو پیسے جاری ہوئے زمین کے لیے، وہ تقریباً 24 لاکھ پلس وہ فی ایکڑ کے حساب سے وہ بنتے ہیں. اب وہاں پہ آ کے کمال ہو گیا کہ وہ پیسے اکتوبر کے مڈ سے لے کر یہ گزشتہ مہینے سے 11 نومبر تک اس میں سے تقریباً 2 ارب 14 کروڑ روپے نکال لیے گئے. جی وہ ایسے نکال لیے گئے کہ بس داستان آپ سنتے جائیں کہ آپ کبھی بینک میں گئے ہیں؟ 10,000 روپے کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، آپ سے شناختی کارڈ کی کاپی مانگی جاتی ہے. بچوں کی فیس جمع کرانے جائے بھی تو اس میں شناختی کارڈ کی کاپی مانگی جاتی ہے. نہیں، اس میں وہ اب لینڈ ایکوزیشن افسر جو اسسٹنٹ کمشنر سعید آباد منصور عباسی، اس کا صرف لیٹر رہتا تھا. بینک والے نہ ادھر دیکھتے تھے نہ ادھر دیکھتے تھے، پیسے وہ جاری کرتے بورے بورے بھر کے. جی بوریاں، یہ گندم کی بوریوں کی طرح اس میں نوٹ بھر کے وہ لیتے جاتے رہے. اب اس میں جب یہ معاملہ یہ تھوڑا بہت آگے بڑھا، یہ کیسے بڑھا، یہ بھی چیف سیکریٹری صاحب کے پاس ایک اطلاعات آئی. وہ اطلاعات بھی کیسے آئی یہ ایک الگ ایک داستان ہے کہ پھر اس پہ جب معاملہ آیا تو انہوں نے تھوڑی اس پہ وہ انکوائری کمیٹی تھوڑی وہ بٹھا دی. وہ شامیر بھٹو ہیں ایڈیشنل سیکریٹری فینانس میں ہیں، اور نذیر قریشی صاحب ہیں کوئی وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے ابھی سیکریٹری ہیں. تو انہوں نے سارا کچھ کر کے بتا دیا کہ نہیں ہاں اس میں یہ بالکل گھپلا ہے. یہ 14 نومبر کو چیف سیکریٹری کے پاس یہ رپورٹ آ گئی کہ اس میں واقعی جو ہے یہ جو ہے خرد برد ہوئی ہے، اور یہ انہوں نے جس طرح سے یہ پیسے نکالے ہیں. اب مزے کی بات یہ کہ زمین جب لی جاتی ہے تو اس کا کوئی ایوارڈ تو ہو. ایوارڈ زمین کا ہوا نہیں، اور وہ پیسے نکلتے گئے اور پیسے نکلتے گئے. اب جو وہ اینٹی کرپشن والوں نے پرسوں رات کو چھاپہ مار کے رات جب وہ ایک نیوز وہ ایک اختیار کھوکھر صاحب نے وہ بریک کی، تو اس کے بعد وہ 1 بجے ان کی وہ میٹنگ ہو گئی اور چھاپہ پڑا. ڈی سی عدنان رشید کو انہوں نے گرفتار کر لیا. اور وہ عباسی جو ہے منصور، وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ اس کا بھی ماما لالو گروپ سے تعلق ہے، وہ تو نس گئے. اب اس کے بعد وہ کل اس کو عدالت میں پیش کیا گیا. اب عدالت میں ڈی سی جب پیش ہوا تو وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میری تو ذمہ داری نہیں ہے. اب وہ انکشافات آ رہے ہیں کہ ہاں 40 کروڑ روپے کس کو دیے، وہ مخدوم جو ہے حالانکہ یہ وہ کہانی، اور وہ اسلم پیرزادہ سسٹم یہ بھی چل رہی ہے. لیکن میری جو اطلاع ہے کہ وہ ڈی سی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو اس میں قصور نہیں ہے. یہ ساری جو ہے معاملات میرا تو سپروائزنگ کا کام ہے، میں تو سپروائزنگ افسر ہوں. اس میں سارا وہ لینڈ ایکوزیشن آفیسر وہ ہے منصور عباسی، وہی ہے اسسٹنٹ کمشنر، سارا اس نے کیا ہے، میرا اس میں قصور نہیں ہے. اس کے اب ڈی سی کا کتنا قصور ہے وہ بھی بتاتے ہیں. تو جب وہ چھاپا پڑا وہاں پہ 8 فائلیں ملی ہیں. صرف 8 فائلوں میں ان میں بھی کیا ہے جن کو وہ پیسے دیے گئے ہیں کہ 10 8 لوگ انہوں نے ان کو اتھورائز کیے کہ ہاں ہماری زمین کے پیسے بھی ان کو دے دیں. اب وہ اس میں کوئی نہ اسٹامپ پیپر ہے نہ کچھ، ایک سادے سے کاغذ پہ لکھ کے نہ شناختی کارڈ کچھ پتہ نہیں، صرف وہ ان لوگوں کا ریکارڈ ملا ہے. جبکہ وہ جو پیسے انہوں نے جو 2 ارب 14 کروڑ روپے نکالے ہیں وہ 438 ٹرانزیکشن ہے اس کی. جی 1 2 نہیں ہے. یہ کیسے پیسے نکلتے گئے؟ شناختی کارڈ کے بغیر تو فیس بھی جمع نہیں ہوتی. ظاہر ہے اس میں بینک والے ان کا انوالو ہے. اور جو وہ کمیٹی چیف سیکریٹری نے بنائی اس میں ڈی سی کو انہوں نے انوالو کیا، اے سی کو، اسسٹنٹ کمشنر منصور کو، اور وہ جو بینک کا ایک جو افسر ہے تابش، اس کا نام بھی اس میں، اینڈ ادرس باقی بھی ہیں. تو وہ ان کے نام تو ہیں، وہ ایف آئی آر اس کی ہو گئی. ایف آئی آر میں ان تینوں کے نام آ گئے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ آگے چل کے کیسے بڑھتی ہے انکوائری. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی سی صاحب کا یہ کہنا کہ میں اس میں انوالو ہی نہیں ہوں، میرا تو سپروائز کا کام ہے، تو سب سے بڑا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ مسٹر ڈی سی آپ کا اکاؤنٹنٹ کیوں گیا تھا؟ آپ کی گاڑی کیوں گئی تھی بینک سے پیسے لینے کے لیے؟ آپ کا عملہ کس کے حکم سے پیسے لینے کے لیے گیا تھا؟ اب یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے اینٹی کرپشن کا، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ بالکل ڈرامہ ہے. اب اینٹی کرپشن والے کیا کریں گے وہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. یہ صرف ڈرامہ ہے. اگر آپ کا اس میں کردار نہیں ہے تو پھر ایوارڈ کے بغیر یہ پیمنٹ کیسے شروع ہو گئی؟ اور ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایوارڈ کے بغیر پیمنٹ تو شروع ہو گئی. یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے RBOD میں بھی ہم نے ایسے ہی دیکھا کہ اگر بڑے سے بڑا کھانچا تو یہ ہوتا ہے، وہ تو مرحلہ ہی نہیں آیا
کہ اگر 10 روپے کی کوئی کسی چیز کی ویلیو ہوتی ہے زمین کی تو وہ 100 روپے دکھا کے باقی وہ ڈیل کی جاتی ہے کہ ہاں آپ کو یہ 10 روپے کی آپ کی ویلیو ہے, آپ کو 15 روپے ملیں گے, باقی 85 روپے وہ ادھر وہ آپ کو چیک دیں گے, وہ باقی پیسے وہ نکال دیں گے. سارا فراڈ یہ جو لینڈ ایکوزیشن والا ہے وہ اسی میں ہوتا ہے. شاید انہوں نے یہ سوچ کے نکال لیا کہ باقی بھی 2 ارب روپے پڑے ہیں اس میں سے تو یہ زمین ویسے ہی آ جائے گی, یہ پیسے نکال کے ہم کھا لیں. اور کون ابھی کب تک یہ موٹر وے بنے گا, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتنی پی ایس ڈی پی میں پیسے ہے نہیں, یہ ہے اور یہ سارا گپلا. اور وہ ابھی وہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ اب سوشل میڈیا تو بڑا تیز ہے کہ اس میں اسلم پیرزادہ گروپ انوالو, اس میں وہ مخدوم, سوشل میڈیا پہ تو جمیل زمان کا بھی نام چل رہا ہے, سب کا چل رہا ہے. لیکن میری جو اطلاع ہے کہ یہ پیسے, اب وہ پیسے اصل جب تک وہ پیسے نہیں ملتے اور عباسی گرفتار نہیں ہوتا تب تک آپ یوں سمجھے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کو کیسے پکڑا جائے. کیا پیسے وہ زمین نکل گئی, کوئی آسمان کھا گیا؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پیسے سامنے آئیں گے کیونکہ ابھی جان بھی چھڑانی ہے. جیسے میں نے ڈی سی کا کہا کہ اس کا 3 دن کا ریمانڈ ہے. اب وہ کہے گا کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے, وہ پیسے تو عباسی نے دیے, عباسی اگر منظر عام پہ نہیں آتے پھر 3 دن کے بعد کیا ہے, وہ اس کی ہائی کورٹ سے ضمانت ہو جائے گی اور اس کو کیا سزا ملے گی. سپروائزنگ یہ وہ کہہ رہے ہیں جس طرح کہ وہ تو پھر وہ تعدیبی کاروائی, ڈپارٹمنٹل انکوائری, وہ ظاہر ہے وہ ہے بھی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز گروپ کے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف آپ کاروائی کریں اور یہ کریں اور سب کچھ کریں. اب یہ تو مطلب وہ تعدیبی کاروائی, اس پہ تو کوئی کرمنل کوئی کیس وہ ظاہر بھی نہیں ہوگا ڈی سی پہ, وہ بھی آزاد. تو اصل بات ہے کہ یہ عباسی اس کو گرفتار ہونا چاہیے اور یہ اینٹی کرپشن کا کام نہیں ہے. اینٹی کرپشن والے کیا کریں گے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ بینک کے جو معاملات ہیں اس میں اومنی گروپ بالکل انوالو رہا ہے, یہ شربت والا, ریڈی والا, یہ وہ باقی کسے بھی آپ سنتے رہیں. اور اب وہ اب شہزاد فضل عباسی جو ڈائریکٹر ہے وہ انکوائری کرے گا, جو انور مجید کے قدموں میں جا کے بیٹھتا ہے. اب یہ چیئرمین اینٹی کرپشن ڈاکٹر محمد نواز شیخ, یہ انکوائری کریں گے, یہ وہی کریں گے معاملات جس طرح کے وہ ہوتے ہیں کہ یہ ان کی, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان کی مجبوری. اب وہ ظاہر ہے مخدوموں تک بھی معاملہ ہے تو وہ بھی ایک معاملہ ہے کہ شاید وہاں وہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ملک اسد سکندر جام شورو والے جو, اور تھوڑا یہ معاملہ ہوا تھا نا ملک ریاض والا, یہ یو سیز کے پیسے اور یہ وہ, تو شاید اسی کی وجہ سے بھی یہ کاروائی, ظاہر ہے چیف سیکریٹری نے ایسے تو وہ کاروائی نہیں آگے بڑھائی ہوگی, چیف منسٹر کو بھی اس نے اعتماد میں لیا ہوگا جب وہ تھوڑا سنگل ملا ہوگا کہ اب یہ کریں. اب یہ اگر اینٹی کرپشن نہیں کرتی تو کیا ہوتا؟ ظاہر ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. اور اب بھی کہتا ہوں کہ یہ اینٹی کرپشن کا کام نہیں ہے. اگر جڑ تک پہنچنا ہے اس فراڈ میں, اوپر والے کیسے وہ دبئی تک کیسے پیسے گئے ہیں, تو پھر جی آئی ٹی بننی چاہیے. جی اس میں ایف آئی اے بھی ہونی چاہیے, اس میں آپ کے نیب کو بھی شامل کریں, اس میں جو ہے باقی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کو بھی کریں, اینٹی کرپشن کو بھی رکھیں, تب بھی جا کے اس کی جڑ پہ پہنچیں گے. ورنہ یہ کل وہ یہ بھی تاثر ہو سکتا ہے کہ ہاں ریکوری ہو گئی, یہ ہو گئی, گورنمنٹ کا لاس نہیں ہے. اب یہ معاملہ وہ رفع دفع, فیڈرل گورنمنٹ بھی وہی, سندھ گورنمنٹ بھی وہی, اب شہباز شریف صاحب اس میں کیا کریں گے, این ایش اے والے اس میں کیا کریں گے؟ دیکھیں کہ اب این ایش اے والے کتنے اس میں آگے آتے ہیں اور کتنا وہ اس معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں. باقی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ماما لالو گروپ, یہ جو منصور عباسی بتاتا ہوں, یہ بھی 2018 کی جو پبلک سروس کمیشن کے جو لوگ وہ 234 اپائنٹ ہوئے تھے, 193 اسسٹنٹ کمشنر, اور جو محکمہ خوراک میں آئے ہیں 15 اے ڈی ایف سی اور 2-3 جو ڈی ایف سی, وہ جو ماما لالو گروپ انہوں نے لوٹ مار بنائی ہے. یہ اس میں اور بھی تھے اسسٹنٹ جو ہے رجسٹرار کوآپریٹو بھی تھے, 9 کوئی 15 کوئی ٹی او بھی, ان میں اچھے لوگ بھی ہیں, بھرتی ہوئے ہیں, میرٹ پہ بھی کچھ آئے ہیں, لیکن اکثریت ان میں ماما لالو گروپ کی ہے. جیسے انہوں نے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں تباہی مچائی ہے, وہاں بھی وہ ماما لالو گروپ والا نکل آیا جس نے اتنی بڑی تباہی مچا کے پیسے, جلدی ہے نا ان کو پیسے کمانے کی, ان کی وہ جلدی ہوتی ہے. اور میں نے ناظرین آپ کو بتایا کہ یہ کرپشن تو ٹھیک ہے, یہ یہاں تک یہ انہوں نے فیس سیونگ کے, ورنہ یہ معاملہ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا کیونکہ یہ وہ این ایچ اے کے پیسے تھے تبھی یہ تھوڑا بہت ہوا. ورنہ اگر ان کو کارروائی کرنی ہے, کیا کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے کہ ہر مہینے جو سبسڈی دی جاتی ہے گندم پہ 4 ارب 20 کروڑ روپے, جی اس مہینے میں بھی جو انہوں نے 21 لاکھ بوری گندم جاری کی ہے, 2000 روپے فی بوری پہ سبسڈی ہے. جی جناب سنتے جائیں. وہ سبسڈی کہاں جاتی ہے؟ 10% بھی عوام کو آٹا نہیں ملتا. یہ کمیشن جو ہے مل والوں سے, ان سے چکی والوں سے لے کے وہ کھا جاتے ہیں. 3.25 ارب روپے وہ ہڑپ ہوتے ہیں. اگر
चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब, चीफ मिनिस्टर साहब अगर एंटी करप्शन वाले सिंसियर हैं तो फिर वहाँ जाके पकड़ें जो हर महीने ये 4.25 अरब रुपए का डाका डल रहा है, लेकिन वहाँ एंटी करप्शन वालों को भत्ता मिलता है। कौन सा रीजन है जहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज और रीजन वाइज उनको भत्ता ना मिले? ये भत्ते पे पलने वाले, यहाँ वो कुछ कार्रवाई नहीं होगी। और 65 रुपये किलो वाला आटा कहाँ है? 65 रुपये वाला? अमाम वही 110 रुपये में आटा ले रहा है। 5 लाख टन की रिक्वायरमेंट है महीने की सिंध की, उसमें 10% आप निकाल दे, बाकी जो है ये 20 अरब रुपए का अवाम पे आटे पे बोझ, वहाँ पे इन पर नज़र नहीं जाती। वहाँ पे भी कोई ये जिस तरह डीसी गिरफ्तार हुआ है उसमें भी अहम किरदार, ठीक है वो मिनिस्टर का तो है ही है और सेक्रेटरी का, और अहम किरदार उसमें जो ऑपरेशनल हेड है फूड डिपार्टमेंट का इमदाद शाह, वो भी मटियारी का, जी सईदाबाद का, वया अगड़ा राहू, वहाँ भी तो कोई हथकड़ी लगनी चाहिए। अवाम के साथ इतना खिलवाड़ हो रहे हैं, वहाँ ये डीसी वीसी की करप्शन आपको उसके नज़र में कुछ आती है? ये तो पकड़ में आ गया कि फेडरल गवर्नमेंट के शहर थे, यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के, यहाँ पे सब कुछ सुकून चैन, रावी चैन ही चैन लिख रहा है। नाजरीन, तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।